جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہم سے چاہتا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے اور جنت کا جیون کیسا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، کم سے کم انسان سچائی پر غور تو کرے۔ تو جیون کا سمے دیا ہے اور انسان کا امتحان لیا ہے، اور امتحان میں دو راستے سامنے کر دیے ہیں جیون جینے کے۔ چاہے تو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، یا پھر اسے بھول کر اس کا انکار کرے، ناشکری کرے۔ بھول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سنسار کا سچا مالک برحق ہے۔ اب اے انسان، تیرا گمان ہے کہ تو اسے بھلائے پھرتا رہے اور دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا رہے۔ یہ تیرا جھوٹا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا رہے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی حساب کتاب دینا ہے۔ تو اپنی منمانی سے جیون کا وقت گزارے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، فساد پھیلائے، اللہ کو ناراض کرے، بھول کر اس کی دھرتی پر، اللہ کو بھول کر جو ہے اس کی دھرتی پر فساد پھیلائے۔ تو یہ تیرا جھوٹا گمان ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تجھے کوئی پکڑے گا نہیں۔ ہاں، یہ جھوٹا گمان تیرے لیے ہمیشہ کی ناکامی کا، موت کے بعد بوال بن جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی انسان کے اندر بنائی ہوئی رچنا پر غور کریں کہ رچنا میں اس نے کتنی ساری چیزیں رکھی ہیں۔ جب تک انسان اپنے سچے مالک کو پہچانے گا نہیں اور اس کا احسان نہیں مانے گا، اس کے حکم پہ نہیں چلے گا، تب تک انسان حقیقت میں، سچائی میں ایماندار بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ایماندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سچے مالک کو پہچان کر اس کا ادھیکار اس کو دے، وہ کیا چاہتا ہے اس کو پورا کرے۔ اور جو اپنے سچے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتا ہے، وہ چاہے تمہیں کتنا ہی بڑا ایماندار نظر آئے کہ غریبوں کو دان کر رہا ہے، کہ وہ کر رہا ہے، کہ وہ کر رہا ہے، اصل میں وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اصل میں وہ بے ایمان ہے۔ تو انسان کے سچے بنانے والے مالک نے ساری اچھائیوں کی تار اپنے احسان سے جوڑے ہیں، کہ جو انسان اللہ کا احسان مانے گا کہ میں کچھ نہ تھا، مجھے اس نے پیدا کیا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ جو انسان اللہ کا احسان مانے گا اور احسان میں ڈوب کر اس کے حکم پر چلے گا، اس کی عبادت کرے گا، بے شک وہی سچا ایماندار بنے گا، ورنہ وہ ڈھونگی بے ایمان بنے گا جو ایمانداری کا چولا پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہر انسان کی رچنا میں اللہ تعالیٰ نے اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے، نرمی گرمی، اکڑنا جھکنا۔ اب اکڑنا اتنا خطرناک ہے انسان کے لیے، انسان کے اندر، کہ انسان سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں میں سب سے بہتر ہوں، سب مجھ سے بیکار ہیں۔ اب آپ کہو گے بھئی کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر انسان اپنے من میں یہ خیال رکھتا ہے؟ تو دیکھیے ثبوت یہ ہے، آپ دیکھیے گھر گھر کے اندر جو ہے، ہر جگہ جو ہے لوگ چغلی غیبت برائی کرتے ہیں، اور چغلی غیبت برائی کرنے میں ہر انسان اپنی بڑائی کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کو بیکار ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑھیا اور دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، جو کسی کی برائی نہیں کرتے، سب سے زیادہ بیکار دھرتی پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہی ایمان والے ہیں، ایسے لوگ لیکن بہت کم ہیں جو سب کی عزت کرتے ہیں۔ ورنہ تو آپ میری بات پر غور کریں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ جہاں بھی 10-5 لوگ اکٹھا دیکھیں یا عورتیں اکٹھا دیکھیں، وہاں پر دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہر عورت، ہر مرد اپنے آپ کو بڑھیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ انسان کی زبان کا بول اندر کا حال کھول دیتا ہے، انسان کے کرم دکھا دیتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے، اس کے من میں کیا ہے۔ تو آپ میری اس بات سے لوگوں کو تولنا شروع کر دیں آج سے، اور غور کریں لوگوں کی باتوں میں کہ وہ جو ہیں اپنے آپ کو بڑھیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اوروں کو گھٹیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی برائی اس سے کرنا، اس کی چغلی اس سے کرنا، اس کی غیبت اس سے کرنا، اپنے آپ کو بڑھیا ثابت کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، میں بڑھیا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔
جبکہ یہ بالکل سچائی سے اندھا ہونے والی بات ہے کہ انسان گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے اور اور جو ہے مٹی میں مل جائے کل پرسوں کو۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، انسان کو جیون دیا، جیون جینے کا سمے دیا، پھر امتحان لیا اور جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ ارے یہ سادھن ہی تو ہیں کہ روز اللہ تعالیٰ دن نکال دیتا ہے، جبھی تو ہم کرم کرتے ہیں۔ اگر وہ دن نہ نکالے تو ہم کرم کہاں سے کریں گے؟ پھر ظالم ظلم بھی نہیں کر پائے گا، اچھا اچھائی نہیں کر پائے گا، برا برائی نہیں، سب اپنی اپنی پڑ جائیں گے، بھائی اب کیا کریں، دن ہی نکل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے دو راستے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور پھر روز دن نکال دیتا ہے، کرم کرواتا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، اچھے برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے۔ پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر سب کا فیصلہ کرے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا جنت میں اور بروں کو برا بدلہ دے گا جہنم میں۔ اب یہ جو انسان کے اندر اہنکار ہے اور گھمنڈ ہے کہ میں سب سے بڑھیا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں اور سب مجھ سے بیکار ہیں، میرے بھائیوں اسی گھمنڈ کو ہمیں ختم کرنا ہے اپنے مالک کے سامنے، اور اپنی اوقات کو پہچاننا ہے اللہ کے سامنے۔ جس نے اپنی اوقات کو پہچان لیا اللہ کے سامنے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، پھر وہ دھرتی پر اپنے آپ کو گندے پانی کا قطرہ سمجھ کر چلتا ہے، سچائی کے ہوش میں کہ میں ایک ویریا ہوں، گندے پانی کا قطرہ ہوں۔ پھر وہ اکڑ کے نہیں چلتا، گھمنڈ میں نہیں چلتا، کندھے جھکا کر چلتا ہے اور دھرتی پر کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو جس نے اپنے اس گھمنڈ کو، اس اہنکار کو، اس بڑک پن کو، اس بڑھائی کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے اور دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بھٹکنا اس کا بچاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ میرے بندے اپنی حیثیت کو پہچان اور میری شان کو پہچان۔ قرآن مجید میں اسی بات کو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا ہے، سنسار کے سچے مالک نے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اے دنیا کے انسانوں ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، سب کو پالنے والا ہوں، میں ہی سب کو روزی دیتا ہوں۔ ہاں تمہیں اگر کھانا نہ ملے تو تم جی نہیں سکتے، پانی نہ ملے تو تم جی نہیں سکتے، ہوا نہ ملے تو تم جی نہیں سکتے، زمین نہ ہو تو تم چل نہیں سکتے، آنکھوں کی روشنی چھین لوں تو تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے کان بند کر دوں تو تم سن نہیں سکتے، عقل خراب کر دوں تو تم سوچ نہیں سکتے، اپنی دی ہوئی تمہارے شریر کے اندر سے طاقت چھین لوں تو تم چل نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنے اہنکار کو، اپنے گھمنڈ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، سرنڈر کر دے، اسی کو تو اسلام کہتے ہیں، اور اپنی مرضی چھوڑ کر کے مالک تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری جان تیرے قبضے میں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، تیری مرضی سے زندہ ہوں۔ ہاں یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، لہٰذا میں اس دنیا کو تو کیا سمجھوں گا، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا، لہٰذا یہ دنیا تیری ہے۔ جب میں دنیا میں نہیں تھا تو جب بھی دنیا کو چلا رہا تھا، اب میں ہوں تو اب بھی چلا رہا ہے دنیا کو، اور میں مر جاؤں گا تو تب بھی دنیا کو چلاتا رہے گا۔ تجھے ہی اس دنیا کا گیان ہے، ہر چیز کا تجھے ہی گیان ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سونپتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکاتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں، اور میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پر جیون جینا چاہتا ہوں۔ تو اسی کا نام تو مسلم ہے، اللہ کا آگیا کاری، سنسار کے سچے مالک کا آگیا کاری۔ یہی اللہ نے امتحان لیا ہے، انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تاکہ عقل سے اپنے سچے مالک کو پہچانے اور اسے اس دنیا سے راضی کر کے جائے اس جیون کے سمے میں۔ جو راضی کر کے جائے گا وہ اللہ کا جنت کا انعام پائے گا، جو ناراض کر کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ اسی سسٹم کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں۔ ہمارے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اور ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ اب چل، اگر تو نے مجھے پہچان کر مجھے راضی کر کے آیا تو تو کامیاب ہے، اور تو مجھے بھول کر دنیا سے بھٹک کے مر کے آیا تو تو ناکام ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے من کی بری خواہش سے بچے اور اچھائی پر چلے۔ انسان کے اندر جتنے بھی اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں من میں، اور جتنے برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے من کے برے خیالوں کو دبا دے اور اچھے خیالوں پر جیون جیے۔ اللہ نے ہر انسان کو سمجھ دی ہے کہ اچھے خیال کیا ہیں اور برے خیال کیا ہیں، اچھے خیالوں پر چلنا چاہیے اور برے خیالوں سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم اپنے برے نفس من کی مرضی پر رکھ دے تو دوسرا قدم اس کا سورگ میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم برائی پر نہ چلیں، اچھائی پر چل کر اللہ کو راضی کریں، اور اس کی ہمیں اس نے فری ول دیا ہے، ہمارے من کی مرضی کا ہمیں بادشاہ بنا دیا ہے، چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب جو انسان اپنے من کو برائی سے مارے گا اور اچھائی کی طرف چلے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو بے شک وہی مرنے کے بعد کامیاب ہوگا اور جنت کا انعام پائے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کی عقل غلط راستے کی طرف چل رہی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی عقل دھوکہ کھا رہی ہے۔ کیسے دھوکہ کھا رہی ہے کہ زندگی کے تو ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا کو انسان ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مال دولت کی دوڑ لگا رہا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، وہ سمے جو ہے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، اور انسان دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے۔ انسان کو چلنا چاہیے سیدھا کہ جدھر کو جا رہا ہے، کہ انسان غور کرے کہ میرا جو جیون کا سمے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، میں جس مقصد سے دنیا میں آیا ہوں اس پر غور کروں، اپنے مالک کو راضی کروں۔ مگر انسان الٹا بھاگ رہا ہے، دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، حیا مایا کی دوڑ لگا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، سارا جہان انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر اس کی عبادت کرے، اس کو راضی کرے، اس کے حکموں پہ چلے، اس کی کھوج کرے، اس کی پہچان کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں چھوڑے، تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے بن جاؤ، ورنہ جس دن موت آئے گی دنیا تمہیں اپنے اندر سے نکال کے بھگا دے گی۔ اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں اپنے اندر سے نکالے، تم اس دنیا سے پہلے ہی نکل کر اللہ کے بن جاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف تمہیں اکیلے ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کی طرف سے تم اکیلے آئے ہو، ماں کے پیٹ سے اکیلے نکل کے آئے تھے، اور مرنے کے بعد بھی تمہیں اکیلے ہی جانا ہے۔ قرآن مجید میں یہی اللہ کا اعلان ہے کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو جو ہے اس سے پہلے ہی جو ہے دنیا کی محبت چھوڑ دے، دنیا کی ہر چیز کی محبت چھوڑ دے۔ یہاں دل مت لگا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، موت کبھی بھی آ سکتی ہو، جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، کیا وہ دل لگانے کے لائق ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، ورنہ کس دن چھڑوا دوں گا؟ پھر کتنوں کو موت دیتا ہوں روز؟ تو دنیا کو چھوڑ دے اور مجھ سے معافی مانگ۔ توبۃ نصوحا، میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف اکیلے لوٹاؤں، اس سے پہلے کہ میں تجھے اپنی طرف لوٹاؤں اکیلے، لوگ تجھے اپنے کندھوں پر لے کے آئیں تیری ارتھی کو، تو اپنے پیروں پہ چل کے آجا لوٹ کر میری طرف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تو دنیا کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کر، دنیا پر سے دھیان ہٹا کے اپنے رب کو راضی کر، اپنے پروردگار کو راضی کر، ساری دنیا سے دل ہٹا کر اپنے ایک مالک کو دل دے دے۔ اور جس وقت دنیا سے جائے، دنیا کو پہلے ہی چھوڑ کر، دنیا کی محبت دل سے پہلے ہی نکال کر اللہ کی محبت لے کے جائے، تاکہ تو مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا سچا مالک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور دنیا کی محبت دل سے چھوڑو۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے، موت آنے والی ہے، یہ دنیا تمہیں اپنے اندر سے نکالنے والی ہے۔ مگر کیا کروں، بڑے رونے کی بات ہے کہ تم میری یہ بات سن کر انسنی کر دو گے، دل پہ نہیں لگاؤ گے، اس پر عمل نہیں کرو گے۔ کیا کریں بھائی؟ میرے بھائیوں، غور کرو جلدی، دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اس سے چمٹے ہوئے ہو، اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے شریر، تمہاری زندگی کو گلاتی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے۔ دنیا تمہیں پرانا کرتی جا رہی ہے، اور تم اسے نیا کرنے کے چکر میں، اور تم اسے نیا کرنے کی فکر میں جیون کی سچائی سے الٹے چلے جا رہے ہو۔ شریر جا رہا ہے موت کی طرف، اور دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا۔ میرے بھائیوں، اس بیکار دنیا، اس بدبخت دنیا کی کیا تعریف کروں، جس کی زندگی پر ہر وقت موت کا وار
ہر وقت پڑھنے کو تیار۔ انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ انسان کو ہر وقت جگہ رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ ہاں، وقت کے ایک ایک لمحے کا پہرا دینا چاہیے کہ میں برائی کرتا ہوا نہ مر جاؤں، میں غلط کام کرتا ہوا نہ مر جاؤں، تاکہ اللہ کے یہاں گنہگاروں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اگر برے کرم کرتے ہوئے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا موت کے بعد؟ تو اس دنیا کی کیا تعریف کروں جس کا صحت مند اصل میں بیمار۔ دیکھیں دنیا کے اندر، ہاں اس دنیا کے اندر 100 کے 100% لوگ بیمار رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ملے گی۔ ہر انسان کی جوانی پر بیماری کا داغ لگا ہوا ملے گا، ہر انسان کی صحت تندرستی پر بیماری کا داغ ضرور ملے گا، ہر انسان کی جوانی پر بڑھاپے کا داغ ضرور ملے گا، ہر انسان کی زندگی پر موت کا داغ ضرور ملے گا۔ میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانیں، جیون کی حقیقت کو پہچانیں۔ جس زندگی کے پیچھے پیچھے موت ہو، ہاں کیا وہ زندگی جینے کے لائق ہے؟ جس جوانی کے پیچھے پیچھے بڑھاپا ہو، جس صحت تندرستی کے پیچھے پیچھے بیماری بھاگ رہی ہو، جس سکھ کے پیچھے دکھ ہو، جس بہار کے پیچھے کھجا ہو، جس آسانی کے پیچھے پریشانی ہو، جس دن کے پیچھے پیچھے رات ہو، میرے بھائیوں اس کائنات کی ایک ایک چیز پر باریکی سے غور کرو۔ جس دنیا کی ہر چیز کے ماتھے پر موت کا داغ ہو، کیا وہ دنیا رہنے کے لائق ہے؟ کیا ایسی دنیا دل لگانے کے لائق ہے؟ کیا ایسی دنیا کی چیزیں دل لگانے کے لائق ہیں؟ جس زندگی کے پیچھے موت بھاگ رہی ہو، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، بھلا ایمانداری سے بیٹھ کر سوچو، غور کرو، کیا یہ زندگی جینے کے لائق ہے؟ پھر ایسی زندگی ہمیں اللہ نے کیوں دی ہے؟ میرے بھائیوں اس لیے دیے تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے۔ انسان دیکھیں بھلا سچائی پہ کس کی عقل غور کرتی ہے اور کون اپنے مالک کی طرف دوڑ لگاتا ہے، موت سے پہلے پہلے سو راضی کرتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور کون پاگل بن کر اس بیکار زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے، ظلم جاستی پھیلاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جاتا ہے اور نرک کی آگ میں جاتا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرو، زندگی تو جنت کی زندگی ہے، سورگ کا جیون ہے، ہاں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، جس میں ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، جس میں ہمیشہ کی صحت اور تندرستی ہے، بیماری نہیں، جس میں ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں، جس میں ہمیشہ کی بہار ہے، کھجا نہیں، جس میں ہمیشہ کی آسانی ہے، پریشانی نہیں، جس میں ہمیشہ دن ہے، رات نہیں، ایک ذرے ایک کण کے برابر دکھ دینے والی چیز نہیں، انسان کی ہر اچھا وہاں پر پوری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں سچائی کو کب جا کر سمجھو گے؟ کیا میں ایسے ہی بھونکتا رہوں گا یا تم جاگو گے بھی؟ اسلام دھرم دنیا کے ہر انسان کو جیون کی سچائی کے ہوش میں لاتا ہے، انسان کو اندھکار سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف، اللہ کی روشنی کی طرف اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ جیون ہر روز موت کی طرف کو دوڑ لگا رہا ہے اور جو سمے ہم دنیا میں لے کے آئے ہیں وہ ختم ہونے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں میری ان باتوں کو فلم کی کہانی سمجھ کے یا ناٹک کی کہانی سمجھ کے چھوڑ مت دینا، یہ جیون کی حقیقت ہے، اس پہ غور کرنا۔ اپنے آپے سے باہر مت نکلو، اپنے آپ کو سمجھاؤ بیٹھ کر کے تسلی میں کہ تجھے مرنا ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو دنیا تجھے بچا نہیں پائے گی، کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، اس لیے تو سب کو چھوڑ کر اپنے مالک کو راضی کر، سارے جہان سے اپنا چہرہ موڑ کر اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی طرف کر لے۔ سارا جہان کڑوا ہو جائے پر اللہ میٹھا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر سارا جہان ہم نے میٹھا کرا، ہم سارا جہان میٹھا بنا دیا، اللہ کو ہم نے کڑوا کر دیا تو ہم ناکام ہیں۔ تو ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے اور ہمیں جیون کا سمے دیا ہے، فری ول دیا ہے، امتحان لیا ہے۔ اگر ہم نے اس اللہ کی چھوٹ کا، اللہ کے فری ول کا غلط فائدہ اٹھایا، اللہ کو بھول کر دھرتی پہ فساد پھیلایا، تو میرے بھائیوں ہم نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا، موت کے بعد نرک کی آگ میں سزا ملے گی۔
اور اگر ہم نے اس اللہ کی فری ول چھوٹ کا صحیح فائدہ اٹھایا، اپنے مالک کو راضی کیا، اس دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے نہ پڑے، دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کیا، اسے راضی کر کے گئے، تو پھر مرنے کے بعد جنت کا بہترین انعام اللہ کا ہمارے لیے تیار ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالو، دنیا کے بہکائے میں مت آؤ۔ یہ دنیا پوری بہکانے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے خود اپنے اوپر آتم وشواس کر کے خود فیصلہ لیتے ہیں، سچائی پہ غور کر کے خود اٹل جم جاتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے بہکاوے میں آتے ہیں وہ بھٹک کر مر جاتے ہیں۔ اس لیے سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں، سچائی پہ جم جائیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں، برائی کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے راضی کریں۔ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اور جنت کا جیون ایسا ہے جس میں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی انسان کو تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی، ہمیشہ مزے کا جیون ہوگا، ہمیشہ کا جیون ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟